بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یقیناً جو لوگ آپ سے بغض رکھنے والے ہیں، جو آپ سے دشمنی رکھنے والے ہیں، انہی کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا. وہ بالکل بے نشان ہو جائے گا. یہ بہت ہی مختصر سی صورت ہے، صرف اس میں 3 آیات ہیں. اس صورت کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کو ہر طرح کی دشواریوں کا سامنا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو جسمانی اعتبار سے بھی زخمی کیا گیا اور آپ کو قلبی اور دل کے اعتبار سے بھی زخمی کیا گیا. ظاہری اعتبار سے کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جو آپ کو نہ دی گئی. آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیے گئے. اللہ کے رسول نے اس کو برداشت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی. آپ نے اس کو بھی برداشت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک کافر نے لا کر کے کوڑا ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی تھیں وہ کوڑا سر سے ہٹاتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، کہا کہ بیٹی رو مت، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں تک کہ کوئی سا دن ایسا خالی نہیں جاتا تھا جس دن اللہ کے رسول کو گالیاں نہ دی جاتی، آپ کو جادوگر نہ کہا جاتا ہو، آپ کو کاہن نہ کہا جاتا ہو. یہاں تک کہ انتہا ہو گئی جب آپ طائف میں تشریف لے گئے. کتنی محبتوں کے ساتھ گئے تھے. ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک امتی کے لیے رات میں اٹھ کر دعا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے مبارک پر، آپ کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مانگتے تھے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے. تو یہ ساری انتہا کافروں نے کسی طرح بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. طائف کا واقعہ پورا تفصیل سے آپ جانتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کا دل ٹوٹ گیا. یہ چیزیں ساری آپ برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لڑکیاں بھی عطا فرمائی، لڑکے بھی عطا فرمائے. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ جن کا نام طیب اور طاہر بھی، انہی کو طیب اور طاہر کہتے تھے. اصل نام ان کا عبداللہ. یہ دوسرے بیٹے تھے.
تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، 3 بیٹے ہوئے۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام نرینہ اولاد کو، جو لڑکے تھے، اللہ نے اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے، آپ پر نبوت ختم ہو رہی تھی، اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے کوئی اولاد نرینہ، کوئی لڑکا نہ رہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے تو آپ کے جو سگے چچا تھے ابو لہب، انہوں نے جا کر مکے میں یہ بات لوگوں کو عرض کی کہ محمد نعوذ باللہ ابتر ہو گئے، محمد کی بنیاد ختم ہو گئی، محمد کی اولاد نرینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب محمد جو دین لے کر آئے ہیں، جو دین ہمارے درمیان پھیلا رہے ہیں، وہ صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ جب یہ نعوذ باللہ ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ مر جائیں گے، تو پھر ان کا دین آگے نہیں چل سکے گا، اس لیے کہ ان کی اولاد مر گئی۔ ایک شخص تھا جو آپ کا کٹر دشمن تھا، عاص بن وائل، اس نے جو ہے مکے کے لوگوں میں آ کر کہا کہ دیکھو محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں اس شخص کو جس کی دم کاٹ دی گئی ہو، جس میں کوئی خیر نہ ہو، جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، جو لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے، جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ کہ محمد تو ابتر ہو گئے، ان کی دم کٹ گئی، ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ جو ہے کہنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اس گئے گزرے دور میں کتنا یہ گیا گزرا دور ہے، اس میں بھی اگر آپ سے کسی کی دشمنی ہو تو آپ اتنا کرتے ہیں چاہے کسی کی خوشی میں شریک نہ، لیکن غم میں تو ہر ایک شریک ہو جاتا ہے، غم میں تو ہر ایک تسلی دیتا ہے، دشمنی کو اس وقت بھلا دیتے ہیں۔ لیکن مکے کے لوگوں نے، آپ کے گھرانے کے لوگوں نے اس موقع پر جب کہ آپ کی اولاد نرینہ کا انتقال ہوا تھا، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، آپ کا دل رو رہا تھا، آپ کا دل غمگین تھا، اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تانے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کہی کہ آپ کا دل چور چور ہو گیا، آپ کا دل ٹوٹ کے رہ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیثوں میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہوئی، ہلکی سی نیند طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد آپ نے عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کوثر عطا فرمائی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ یہ نہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر دکھائی گئی تھی، جب آپ مکہ مکرمہ سے معراج پر تشریف لے گئے تھے، بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کر کر آئے تھے، تو ایک نہر دکھائی گئی تھی جس میں آپ نے ہاتھ بھی ڈالا تھا، تو وہاں پر آپ کو اس کی مٹی بھی آپ کے ہاتھ میں لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرشتے سے پوچھا تھا یہ کیسی نہر ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ نہر کوثر ہے، یہ جنت کی نہر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ساتھ جنت کے اندر جتنی بھی نہریں ہیں سب اسی نہر سے سیراب ہوتی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ حوض کوثر ہے، اللہ نے جو مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ حوض کوثر آپ جانتے ہوں گے، آپ نے بار بار حوض کوثر کا نام سنا ہوگا۔ حوض کوثر یہ حشر کے میدان میں قائم ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، لوگ قبروں سے نکل کر بھاگیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ سوا نیزے قریب ہو جائے گا، اور زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ اس قدر گرمی ہوگی کہ انسان پسینے سے شرابور ہوگا، یہاں تک کہ بعض لوگ پسینے میں بالکل ڈوب جائیں گے۔ ایسی پیاس ہوگی کہ انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر حشر کے میدان میں، دنیا کے اندر یہ قائم ہوگا، حشر کا میدان عرفات کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر پر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جنت میں جو نہر کوثر ہے وہاں سے 2 پرنالے اس پہ گر رہے ہوں گے۔ تو حوض کوثر اور نہر کوثر الگ نہیں ہے، جنت کی جو نہر ہے وہ حوض کوثر کی شکل میں میدان حشر میں قائم کر دی جائے گی۔ حوض کوثر کا رشتہ نہر کوثر سے جوڑ دیا جائے گا، دونوں ایک ہی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے چاروں طرف موتی ہوں گے، اس کا پانی بھی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور جو پانی ایک دفعہ پی لے گا پھر اس کو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ معمولی دن نہیں ہوگا، وہ جو حشر کا دن ہوگا، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر پی لے گا، وہ پانی پی لے گا، پھر 50,000 سال میں اس کو تکلیف دینے والی پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، یہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو برتن ہوں گے، جو حوض کوثر پر برتن رکھے ہوئے ہوں گے، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہوگی۔ اس میں ایک بہت سخت روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وہاں پر آئیں گے اور اس پانی کو وہ پئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس حوض کوثر پر آنے کی کوشش کریں گے، لیکن فرشتے ان کو ہٹا رہے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکیل رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول ما تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعتیں ایجاد کی، کون کون سے دین کے اندر نئے کام ایجاد کیے، یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ کے بعد کفر اختیار کر لیا، شرک استعمال اختیار کر لیا، یہ لوگ منافق ہو گئے اور دین کے اندر انہوں نے نئے کام ایجاد کر دیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں نیا کام، جس کی سند نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کوئی نیا کام ایجاد کیا تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ لا تصفدوا وجہی، کہ لوگوں ایسا نہ کرنا کہ تم میرے چہرے کو سیاہ کر دو، میرے چہرے کو کلنک مت لگانا، میرے چہرے پر داغ مت لگانا، تم دین کے اندر نئی باتیں ایجاد مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو حوض کوثر سے تم کو بھگا دیا جائے گا، فرشتے تم کو دھتکار دیں گے، تم اس کے پانی کو نہیں پی سکو گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر کے تقریباً 36 معنی بیان کیے ہیں، اس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کر سکتے، 2 معنی آپ سمجھ لیجئے۔ کوثر کے معنی جو جنت میں نہر ہے اس کو بھی کوثر کہتے ہیں، اور جو میدان حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حوض سے پانی پلائیں گے اور اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی اس کو بھی حوض کوثر کہتے ہیں۔ اور اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے الکوثر کے معنی ہے خیر کثیر،
دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہیں سب کوثر کے اندر آ گئی. اور کوثر کے معنی اولاد کثیر کے بھی آتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت اولاد عطا فرمائی ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہ لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد کا مشن ختم ہو جائے گا، محمد کی دعوت ختم ہو جائے گی، محمد کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، محمد کا دین آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ کہہ رہے ہیں نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی ہے، بہت اولاد عطا فرمائی ہے. جو اولاد آپ کی لڑکیوں کے ذریعے، آپ کی بیٹیوں کے ذریعے سے پھیلے گی وہ بھی بہت زیادہ ہوگی جو آپ کی نسبی اولاد ہے اور پھر جو روحانی اولاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے حق میں باپ کی مانند ہیں. دنیا کے ہر علاقے میں، دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر ملک میں، ہر قریے میں، ہر دیہات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد آج بھی موجود ہے اور نسبی اولاد بھی موجود ہے. کوئی دور بھی ایسا خالی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور نسبی اولاد سے یہ دور خالی ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی ہے اور ہم نے آپ کو ہر طرح کی خیر عطا فرمائی ہے. ہر طرح کی خیر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. عاص بن وائل نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میرے 4 کڑیل بیٹے ہیں، 4 نوجوان لڑکے. کڑیل کہتے ہیں وہ بہت ہٹا کٹا. میرے 4 کڑیل نوجوان بیٹے ہیں، میرا نام روشن ہوگا، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے تعلقات عرب کے مختلف علاقوں میں ہیں، تو میں تو بڑھتا چلا جاؤں گا، میری اولاد میرا نام روشن کرے گی. اب یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے آپ کو. عاص بن وائل کے جو 4 لڑکے تھے ان کا سے کسی کا ایک کا بھی انتقال نہیں ہوا بلکہ سب زندہ ہیں. تو پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تینوں لڑکے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، تینوں کا انتقال ہو گیا. اور عاص بن وائل کے جو 4 لڑکے تھے اور 4 جوان تھے وہ زندہ رہے. لیکن آپ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر، اللہ کی اس پیشن گوئی پر. روایات میں آتا ہے کہ یہ 4 کے 4 لڑکے بعد میں جا کر مسلمان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اے عاص بن وائل جو تیری نسبی اولاد ہے، جو تیرے حقیقی لڑکے ہیں وہ بھی محمد کا نام لیں گے، وہ بھی محمد کا کلمہ پڑھیں گے، وہ تجھے یاد نہیں کریں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے. اکرمہ جو ابو جہل کا لڑکا تھا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور مسلمان ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم پیشن گوئی تھی. انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہر طرح کی بھلائی ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے اور آپ کو اولاد روحانی آپ کی امت کی شکل میں ہم نے عطا فرمائی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام انبیاء کو لایا جائے گا، تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، وَإِنِّي أُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. تو جو لوگ یہ سوچ رہے تھے، یہ ذہن میں رکھے ہوئے تھے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کا نام مٹ جائے گا، آپ کا کام ختم ہو جائے گا، آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، وہ خود مٹ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا انعام دیا ہے، اتنی خیر عطا فرمائی ہے، اتنی زیادہ اولاد نرینہ روحانی شکل میں آپ کو عطا فرمائی ہے، تو آپ نماز کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کیجیے.
فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہ لوگ اپنے بتوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اپنے بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ قیامت آ جائے گی، قیامت کے بعد بھی آپ کا سلسلہ باقی رہے گا، وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو آپ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، وانحر، اور قربانی کیجئے۔ قربانی کا مطلب ہے کہ آپ مالی اعتبار سے بھی لوگوں کی مدد کرتے رہیے، غریبوں کا خیال رکھیے، یتیموں کا خیال رکھیے۔ جس طرح یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کو دھکے دے دیتے ہیں، غریبوں کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، اپنے سے جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے بالکل معمولی انسان سمجھتے ہیں، آپ ایسا نہ کریے گا۔ آپ قربانی کریے اور لوگوں کو کھانا کھلائیے، لوگوں پر خرچ کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکریہ کو آپ کے قبول فرمائے گا۔ تو دونوں چیزیں اس میں آ گئیں، یعنی ہمیں جسمانی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جسمانی عبادت میں سب سے اہم نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب بھی ہمیں کوئی نعمت عطا ہو، اللہ کی جانب سے کوئی انعام ملے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ نماز کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور قربانی کریے، جانوروں کو ذبح کریے، اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھلائیے، ان کو منع نہ کیجئے، ان کو نہ روکیے۔ جس طرح جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو غریبوں سے محبت نہیں رکھتے، ان کا یہ شیوا ہے، آپ کا یہ شیوا اور آپ کے یہ اخلاق نہیں ہونے چاہیے۔ پھر آخر میں کہا گیا جو تاریخ کا سب سے اہم جملہ ہے، ان شانئک هو الابتر، جو آپ کے دشمن ہیں۔ شاہنوں کے معنی ہوتے ہیں، شاہنوں کے معنی دشمن، بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، آپ سے نفرت کرنے والے۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ سے نفرت رکھنے والے ہیں وہی ایسے ہوں گے کہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، وہی ایسے ہوں گے کہ ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اب ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا تھا، ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا تھا، عاص بن وائل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا تھا، اور مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی پوزیشن اور حالت سن 5 ہجری میں یہ تھی کہ سارا کا سارا مکے کی بڑی آبادی، منافقین کی ایک بڑی تعداد اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر پہنچ گئے تھے، جو غزوہ خندق بھی۔ اور یہ ان لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، مسلمانوں کا وجود اس زمین سے ختم کر دیں گے، یہ ارادہ لے کر گئے تھے۔ تقریباً 12,000 کا لشکر تھا، ادھر مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی، اور اس میں سے بھی بے شمار لوگ تھے جو منافقت کر رہے تھے۔ ہر موقع پر کہا کہ ہمارے گھروں پر پردے نہیں ہیں، ہمیں یہ عذر ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے۔ تو یہ آقا کر انہوں نے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حالات بہت کمزور ہیں۔ اللہ کے رسول کے یعنی شکم مبارک پر، آپ کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ شاید اب اسلام
گیا اور اب گیا اور تب گیا، ایسا محسوس ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان شانیک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے اس کی جڑ کٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا. آپ کا یہ دین باقی ہے، باقی رہے گا. اللہ نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے. یہ دین کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، شکست نہیں کھا سکتا. وقتی طور پر پریشانی آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، چاہے مشرکین کو اور کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. قرآن مجید نے بالکل صاف اعلان کر دیا. تو آج دیکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد، کون سا دیہات، کون سا علاقہ، کون سا وقت ایسا خالی ہے جبکہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام نہیں پکارا جا رہا. لوگوں نے تحقیق کے ساتھ بتلایا ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ایسا خالی نہیں جاتا جبکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں اور کسی نہ کسی خطے میں اور کسی نہ کسی علاقے میں اذان نہ ہو رہی ہو. اور اذان میں کیا پکارا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ لوگ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا نام مٹ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو بڑھائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اور قرآن مجید میں کہہ دیا گیا تھا کہ اے رسول ہم تم کو وہ چیزیں عطا فرمائیں گے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں بھی آپ کو غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی اور بہت سارے غزوات میں فتح عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ 8 ہجری میں مکے کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، جہاں آپ کے لیے دن رات گزارنا انتہائی مشکل تھا، وہاں فاتحانہ طور پر داخل ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلدی تقریباً دنیا کے آدھے حصے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی پیشن گوئی، یہ اسلام کا اعجاز ہے. اس نے پیشن گوئی کی تھی، اس نے بتایا تھا جو دشمن ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد اور آپ پر جاں نثار کرنے والوں کی تعداد آج بے شمار ہے. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن ہماری قوم کا بچہ اللہ کے رسول پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے ابھی ایک پاکستان کا ایک واقعہ پڑھا. ایک بچہ تھا اسکول میں، اس کے استاد نے اس کو یہ نعت شریف کا یہ شعر پڑھایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا. یہ شعر یاد کرایا بچے کو، تو اس بچے نے پڑھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی پر لانے والے. یہاں تک کہ استاد کہنے لگے بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا. اس طرح سے یہ شعر ہے. اور پھر بہت بڑا فنکشن اسکول میں ہوا، تو اس بچے نے جو شعر اس اسکول میں پڑھا وہ اسی طرح سے پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی پر لانے والے، پوری کرنے والے. پر لانا یعنی پوری کرنا. تو جو صدر صاحب تھے اس اسکول کے، جو جلسے کے صدر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں اردو ٹیچر کون ہے، شاعر نے تو یہ شعر اس طرح سے پڑھا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور اس بچے نے اس کو بگاڑ کر پڑھ دیا. بات آئی گئی ہو گئی. اگلے سال اسکول کھلا تو وہ بچہ دوسری کلاس میں چلا گیا جس نے یہ اشعار پڑھے تھے، یہ نعت پڑھی تھی. تو سائنس کا جو پیریڈ تھا وہ خالی تھا. لوگ بچے شور کر رہے تھے، تو جو ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے کہا کہ بات دیکھو فلاں کلاس میں چلے جاؤ اردو ٹیچر سے، وہاں جا کر آپ کچھ کوشچن کر لو، سوالات کر لو وہاں پر جا کر کے. تو وہ گئے اور جانے کے بعد بچوں سے سوال کرنے شروع کر دیے. اللہ کے رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں، کیا کیا نام تھے، اللہ کے رسول کے کتنے لڑکے تھے، کیا کیا نام تھے، اللہ کے رسول کے وہ کتنے چچا تھے جو ایمان لائے. اس طرح سے سوال کرنے. تو اس بچے کی باری آئی جس نے یہ پڑھا تھا پچھلے سال، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے،
تو اس کو کھڑا کیا کہ بتاؤ ہمارے آخری پیغمبر کا نام کیا؟ وہ بچہ خاموش کھڑا ہو گیا بچہ. اب وہ کچھ دیر بیٹے بتاؤ تو دیکھو تم نے میری پچھلے سال بہت انسلٹ کرائی تھی جلسے میں, تم نے والا کی جگہ پر والے پڑھ دیا تھا, تم حق دھرمی ہو, ضدی ہو, بہت نالائق ہو. استاد کا غصہ پڑتا چلا جا رہا ہے, بتاؤ نام اللہ کے, یعنی آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ اب وہ خاموش رہا, نظریں چکائے. اب استاد نے کہا لاؤ ہاتھ لاؤ, 3-4 کمچیاں زور سے لگائیں. تو بچہ رونے لگا, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. کلاس کے بچے بھی حیران تھے کہ یہ ٹاپر بچہ ہے, جی کے کا کوئی سوال بھی اس کا مس نہیں ہوتا, یہ کیوں نہیں بتا رہا؟ یہاں تک کہ انٹرویل ہو گیا, ہاف ٹائم ہو گیا. وہ بچہ گیا اور روتا رہا. پھر جب انٹرویل ختم ہونے کو ہوا, اس نے اپنے آپ کو فریش کیا, وضو کیا, پھر سے وہ کلاس میں آیا اور وہ ٹیچر بھی آئے دوبارہ سے. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے بتاؤ آخری پیغمبر کا کیا نام تھا؟ تو اس بچے نے کہا کہ آخری پیغمبر کا نام تھا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ پہلے کیوں نہیں بتا رہا تھا. کہا بیٹے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ سر اس کو چھوڑ دیجئے. کہا نہیں تم کو بتانا ہوگا, تم نے اس وقت نعت بھی والا کی جگہ والے پڑھا تھا. تو اس نے کہا کہ سر دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اس دنیا میں نہیں رہے, میں یتیم ہوں, لیکن میرے والد محترم نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کا نام کبھی میرے بیٹے, میری وصیت ہے بے وضو آپ کا نام مت لینا. اور وہاں پر جو والا پڑھا تھا, میں نے والے پڑھا تھا, تو میں جب والا پڑھتا تھا تو میری زبان سے ادا نہیں ہوتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول کو والا میں کیسے پڑھوں, میں ادب اور احترام کے خلاف سمجھتا تھا, اس لیے میں پڑھتا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والی, مرادیں غریبوں کی برلانے والی, اور کچھ بات نہیں ہے. اور کہا کہ استاد محترم اگر آپ پورے گھنٹے بھی اگر میرے ہاتھ پر کمچیاں مارتے رہتے تو میں نام اللہ کے رسول کا بے وضو نام نہ لیتا. تو میرے بھائیوں, یعنی میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں ایک چھوٹا سا بچہ, انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والا بچہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کر رہا ہے, اور وہ لوگ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کا نام مٹ گیا, آپ کی نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی. لیکن آج بھی اللہ کا شکر ہے, ہر مسجد میں, ہر علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے مسلمان, اللہ کے رسول کی طرف انتساب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, بلکہ صحابہ کی طرف انتساب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. کوئی صدیقی کہلاتا ہے, کوئی فاروقی کہلاتا ہے, کوئی علوی کہلاتا ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ کی طرف اپنا انتساب کرنے میں, اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور وہ ظالم کہہ رہے تھے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کا نام مٹ جائے گا, نام ان کا مٹے گا جو آپ کو مٹانے والے ہیں, ختم وہ ہو جائیں گے جو آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, اور جس زمانے میں گندی حرکت جو کرے گا وہ ختم ہو جائے گا. بالکل صاف ہے. اگر نعوذ باللہ آج کوئی دریدہ ذہن, گندا ذہن رکھنے والا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اتنا ذلیل ہوگا, دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, آخرت میں بھی رسوا ہوگا. مثالیں میں دینا نہیں چاہتا, نام نہیں لینا چاہتا, آپ سمجھدار ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس صورت میں مضمون اللہ کی جانب سے بیان کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں اتار دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں.
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پرسنل سوال بھی ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ سوال ہوتے ہیں جو آپ باہر کر سکتے ہیں وہ باہر کر سکتے ہیں وہ سوال، اور جو ایسے سوال ہیں جو اس کے تفسیر کے تعلق سے کوئی سوال ہو یا کوئی اور نجی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ نکاح جو ہوتا ہے جی نکاح جو کرایا جاتا ہے جی 2 جانور کرانا ضروری ہے کہ قائم ہے؟ عقیقے میں نہیں، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہیں یا 2 بکریاں ہیں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری، جو بھی ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، ضروری نہیں ہے۔ بلکہ موجودہ دور میں لڑکیوں کو آج کل حقیر سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے لڑکی تو بے حیثیت ہے۔ حمل گرا دیا جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد، جب ڈاکٹر بتاتا ہے کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو حمل ساقط کرا دیتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو میری رائے یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے آپ 2 کر رہے ہیں تو لڑکی کی طرف سے بھی 2 کریے اگر اللہ نے وسعت دی ہے، تاکہ معاشرے میں ان کی حیثیت اور ان کی عزت برقرار ہونی چاہیے۔ لڑکیوں کی طرف سے ہم 2 کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے، 1 میں ادا ہو جائے گی سنت، لیکن لڑکیوں کی طرف سے بھی 2 کریں گے، اور لڑکے کی طرف سے بھی 1 کر دیں تب بھی جو ہے سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر وسعت نہیں ہے، اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ 2 بکرے کریں، اور 2 بکرے ضروری نہیں ہیں، جیسے بڑا جانور ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ بھینس میں کرنا چاہتے ہیں، پڑوے میں کرنا چاہتے ہیں، تو 7 بچوں کا عقیقہ 1 پڑوے میں ہو جائے گا، 7 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بقرہ عید کے موقع پر، یا بقرہ عید کے نہیں، آج کرا سکتے ہیں، 7 بچوں کا عقیقہ 1 پڑوے میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دیر ہو گئی، تفصیلی دعا کا موقع نہیں ہے، آپ جو ہے بس یہی پڑھ لیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔